Kekalkan Al-Quran sebagai imam kita, semoga kembali di dalam petunjuknya. Kalamullah hidayah bagi kita, diberikan Jibril kepada. Kekalkan Al-Quran sebagai imam kita, semoga kembali di dalam petunjuk. وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ، اور اگر ہم واقعی ان کی طرف فرشتے نازل کر دیتے، وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى، اور مردے ان سے باتیں کرنے لگتے، وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلًا، اور ہم ان کے پاس ہر چیز کو سامنے لا کر رکھ دیتے، مَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، تب بھی ایسے نہیں تھے کہ وہ ایمان لاتے سوائے اس کے کہ اللہ چاہے، وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَجْهَلُونَ، لیکن ان میں سے اکثر جہالت کی باتیں کر رہے ہیں۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح ہم نے ہر نبی کے لیے شیطانوں کو انسانوں اور جنوں میں سے دشمن بنا دیا۔ یوحی بعضهم الی بعض زخرف القول غرورا، چپکے وہ کچھ دوسروں کو باتیں سکھاتے ہیں خوشنما دھوکہ دینے کے لیے۔ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ کا رب چاہتا تو وہ ایسا نہ کرتے۔ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ، تو چھوڑ دیجئے انہیں بھی اور اس جھوٹ کو بھی جو یہ گھڑ رہے ہیں۔ وَلِتَصْغَىٰ إِلَيْهِ أَفْئِدَةُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ، تاکہ مائل ہو جائیں اس کی طرف ان کے دل جو ایمان نہیں رکھتے آخرت پر۔ وَلِيَرْضَوْهُ، اور تاکہ وہ اسے پسند کریں۔ وَلِيَقْتَرِفُوا مَا هُمْ مُقْتَرِفُونَ، اور تاکہ وہ وہی برائیاں کریں جو یہ کرنے والے ہیں۔ أَفَغَيْرَ اللَّهِ أَبْتَغِي حَكَمًا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پوچھئے کیا میں اللہ کے سوا کوئی منصف تلاش کروں؟ مجھے اللہ کے سوا کسی سے آرڈرز لینے کی ضرورت ہے؟ مجھے اللہ کے سوا کسی اور کے قانون کو ماننے کی ضرورت ہے؟ جب میرے پاس اللہ کی کتاب موجود ہے، جب میرے پاس اللہ کی دی ہوئی شریعت موجود ہے، میں کیوں اسے چھوڑ کر دوسروں کو اپنا حکمران مانوں؟ میں کیوں اسے چھوڑ کر دوسروں کے قوانین پر عمل کروں؟ وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ إِلَيْكُمُ الْكِتَابَ مُفَصَّلًا، حالانکہ وہ یہ جس نے بڑی تفصیل کے ساتھ کتاب نازل کر دی، جس نے دین کے احکام تمہیں بڑی تفصیل سے عطا فرما دیے تاکہ تم ان پر عمل کر سکو۔ وَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ، اور وہ لوگ جنہیں ہم نے کتاب دی ہے، يَعْلَمُونَ أَنَّهُ مُنَزَّلٌ مِّن رَّبِّكَ بِالْحَقِّ، وہ جانتے ہیں کہ یہ قرآن آپ کے رب کی طرف سے حق کے ساتھ نازل ہوا ہے۔ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہرگز شک کرنے والوں میں سے نہ ہوئیے گا۔ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا، اور آپ کے رب کی بات سچائی اور عدل کے اعتبار سے پوری ہو گئی۔ لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ، کوئی نہیں ہے اللہ کی باتوں کو بدلنے والا۔ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور وہ سب کچھ سننے والا اور سب جاننے والا ہے۔ وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَن فِي الْأَرْضِ، اور اگر تم اکثریت کی پیروی کرو گے جو زمین میں موجود ہیں۔ یہ اکثریت کی پیروی کو آج ہمارے معاشرے میں کیا کہا جاتا ہے؟ ایک بڑی خوبصورت اصطلاح ہے جو اکثریت کی پیروی کے طور پر ہمیں اصطلاح دی جاتی ہے، وہ کیا ہے؟ جمہوریت، ڈیموکریسی، اکثریت کی پیروی۔ اور کتنے ہی ایسے لوگ آپ کو اپنے معاشرے میں ملیں گے جنہوں نے ساری زندگیاں اس جمہوریت کے دفاع میں لگا دی، ساری زندگی۔ بلکہ بہت سے تو ایسے بھی ملیں گے جنہوں نے موت قبول کر لی اس جمہوریت کا دفاع کرنے میں۔ اب ذرا سنیں اللہ کیا فرما رہے ہیں۔ وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَن فِي الْأَرْضِ، اگر تم زمین میں اکثریت کا کہنا ماننے لگے، يُضِلُّوكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، وہ تمہیں اللہ کے راستے سے بھٹکا دیں گے۔ یہ جمہوریت اسلام کا نظام نہیں ہے۔ یہاں قانون اللہ کی مرضی سے بنے گا، اللہ کے رسول کی مرضی سے بنے گا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اکثریت کی پیروی سے قانون نہیں بنایا جائے گا۔ اور بہت سے لوگوں کا ابھی بھی خیال ہے کہ جمہوریت جو ہے یہ تو اسلامی کا نظام ہے۔ اگر جمہوریت اسلام کا نظام نہ ہوتا تو اسلام کا نظام ہوتا تو کبھی یہ نہ ہوتا کہ آپ کی 51% اکثریت اس ملک میں رہتے ہوئے یہ قانون پاس کرتی ہے کہ زنا بالرضا پہ حد نہیں لگ سکتی۔ اگر مرد اور عورت اپنی مرضی سے زنا کریں تو ان پر کوئی قانون نہیں لاگو ہو سکتا، نہ کوئی FIR ہو سکتی ہے، نہ ان کو سزا دی جا سکتی ہے۔ یہ قانون ہے آپ کے ملک میں، یہ اسلام کا قانون ہے۔ یہ تو اکثریت کی مرضی سے بنا ہوا، یہ اللہ اور اللہ کے رسول کی مرضی سے بنا ہوا تو نہیں۔ تو اگر آپ اکثریت کی پیروی کریں گے یہ آپ کو گمراہ کر دیں گے اللہ کے راستے سے۔
ان یتبعون الا الظن، وہ نہیں پیروی کرتے مگر گمان کی، وانہم الا یخرصون، اور وہ نہیں ہے کہ اس کے سوا کہ قیاس آرائیاں کرتے ہیں۔ ان ربک هو اعلم من یضل عن سبیلہ، بے شک آپ کا رب خوب جاننے والا ہے اسے جو اس کے راستے سے بھٹک رہا ہے، وهو اعلم بالمهتدین، اور وہ خوب جاننے والا ہے ہدایت پانے والوں کو۔ فکلوا مما ذکر اسم اللہ علیہ، اور کھاؤ اس میں سے جس پر اللہ کا نام لیا گیا، ان کنتم بآیاتہ مؤمنین، اگر تم اس کی آیات پر ایمان رکھنے والے ہو۔ وما لکم، اور تمہیں کیا ہو گیا، اللہ تاکلوا مما ذکر اسم اللہ علیہ، کہ تم نہیں کھاتے جس پر اللہ کا نام پکارا گیا ہے۔ وقد فصل لکم ما حرم علیکم، حالانکہ اللہ نے واضح کر دیا تم پر وہ سب جو تم پر حرام کیا گیا ہے، الا ما اضطررتم الیہ، سوائے اس کے کہ تو جس کی طرف تم لاچار کر دیے جاؤ، جس کو کھانے کے سوا تمہارے پاس کوئی اور چارہ نہ رہے۔ وَإِنَّ كَثِيرًا لَّيُضِلُّونَ بِأَهْوَائِهِمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ، اور بے شک بہت سے لوگ یقیناً اپنی خواہشات سے گمراہ کرتے ہیں بغیر کسی علم کے۔ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِالْمُعْتَدِينَ، بے شک تمہارا رب حد سے گزر جانے والوں کو خوب جانتا ہے۔ وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، چھوڑ دو ظاہری گناہ کو بھی اور چھپے ہوئے گناہ کو بھی۔ ظاہری گناہ سے تو انسان ڈرتا ہی ہے، وہ ہمیشہ اپنا جو پبلک امیج ہے اس کے حوالے سے یہ خوف کھاتا ہے کہ لوگوں کو یہ معلوم ہو جائے گا کہ میں یہ گناہ کرتا ہوں تو یہ میرے لیے بڑی سبکی کی بات ہے، بڑی ذلت کی بات ہے۔ لیکن کہا جا رہا ہے ظاہری گناہ کو بھی چھوڑو، اور جو تم کہیں چھپ کر خلوت میں گناہ کرتے ہو اور اس پر تم مطمئن رہتے ہو کہ تمہیں کوئی نہیں دیکھ رہا، تو اس وقت بھی یہ خیال دل میں لے آؤ کہ جب تمہیں کوئی نہیں دیکھ رہا تب بھی اللہ تمہیں دیکھنے والا ہے۔ لہٰذا ظاہری اور چھپے ہوئے گناہوں کو چھوڑو۔ ان الذین یکسبون الاسم، بے شک وہ لوگ جو گناہ کماتے ہیں، سیجزون بما کانوا یقترفون، ان قریب اس کا بدلہ دیے جائیں گے جو کچھ وہ کر رہے ہیں۔ ولا تاکلوا مما لم یذکر اسم اللہ علیہ، اور مت کھاؤ اس میں سے جس پر اللہ کا نام نہیں پکارا گیا۔ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ، بے شک وہ نافرمانی ہے۔ وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ، بے شک شیطان چپکے سے اپنے دوستوں کو سکھاتے ہیں باتیں تاکہ وہ تم سے جھگڑا کریں۔ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ، اور اگر تم نے ان کا کہنا مان لیا، إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ، تو بے شک تم مشرکوں میں سے ہو جاؤ گے۔ أَفَمَنْ كَانَ مَيْتًا، بھلا وہ شخص جو مردہ تھا، فَأَحْيَيْنَاهُ، ہم نے اسے زندہ کیا، وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا، اور ہم نے اس کے لیے نور پیدا فرما دیا، يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ، وہ جس نور کے ذریعے سے لوگوں کے درمیان میں چلتا پھرتا ہے، كَمَن مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ، اس کی طرح ہو سکتا ہے جو اندھیروں میں ہے، لَيْسَ بِخَارِجٍ مِّنْهَا، نہیں ہے اس اندھیروں سے نکلنے والا، یعنی وہ شخص جس کا جو اللہ کی ہدایت کے راستے پر نہیں آیا، جو غفلت کی زندگی بسر کر رہا ہے، اصل میں مردہ شخص کی طرح ہے، چلتا پھرتا مردہ ہے۔ كَذَلِكَ زُيِّنَ لِلْكَافِرِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اسی طرح سے خوشنما کر دیے گئے کافروں کے اعمال جو وہ کر رہے ہیں۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ أَكَابِرَ مُجْرِمِيهَا، اور ہم نے ہر بستی میں جو سب سے بڑے بڑے لوگ تھے ان کو ہم نے مجرموں کو بنا دیا، یعنی جو اقتدار کی کمان ہے وہ مجرموں کے ہاتھوں میں پکڑا دی گئی۔ لِيَمْكُرُوا فِيهَا، تاکہ وہ اس بستی میں سازشیں کریں، یعنی وہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اعمالہم امالہم، ان کے اعمال ان پر حکمران بن جائیں گے۔ اگر بستی کے لوگ اللہ کی نافرمانی کرنے لگتے ہیں تو اس بستی کے سب سے بڑے مجرم اور نافرمانوں کو اس بستی کا لیڈر بنا دیا جاتا ہے، مسلط کر دیا جاتا ہے انہیں عوام پر۔ وما یمکرون الا بانفسہم، اور وہ سازشیں نہیں کر رہے مگر اپنے ہی خلاف۔ وما یشعرون، اور سمجھ نہیں پا رہے۔ واذا جاءتهم آیۃ، اور جب ان کے پاس کوئی آیت آتی ہے، قالوا لن نؤمن، وہ کہتے ہیں ہم ہرگز ایمان نہیں لائیں گے، حتی نؤتی مثل ما اوتی رسل اللہ، یہاں تک کہ ہمیں ویسا دیا جائے جیسا اللہ کے رسولوں کو دیا گیا ہے، ہمارے اوپر بھی کتابیں اتریں، ہم پر بھی فرشتے آئیں، ہمیں بھی وحی دی جائے، پھر ہم جا کر ایمان لائیں گے۔ اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، اللہ بہتر جانتا ہے کہ وہ اپنی رسالت کسے دینے والا۔ یہ بڑے سردار ہیں، یہ کہتے ہیں ہمارا پروٹوکول ہے، اللہ کو چاہیے ہم سے ڈائریکٹ بات کرے، جب اللہ ہم سے ڈائریکٹ کلام کرے گا تو پھر ہم اللہ پہ ایمان لے آئیں گے، لیکن ایسے نہیں لانے والے۔ سیصیب الذین اجرموا صغار عند اللہ، ان قریب ذلت پہنچے گی انہیں اللہ کی طرف سے جنہوں نے جرم کیے ہیں، عذاب شدید بما کانوا یمکرون، اور بہت سخت عذاب اس وجہ سے کہ وہ سازشیں کیا کرتے تھے۔ فمن یرد اللہ ان یہدیہ، بہت خوبصورت ہے، جس کے لیے اللہ
یہ چاہتا ہے، جس کے لیے اللہ یہ فیصلہ فرما لیتا ہے کہ اللہ اسے ہدایت عطا فرما دے، یشرح صدرہ للاسلام، اللہ اس کے سینے کو اسلام کے لیے کھول دیتا ہے. اسے دین کے احکام عجیب نہیں لگتے، اسے دین میں چلنے میں ہی عافیت محسوس ہوتی ہے، اسے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری میں ہی عافیت محسوس ہوتی ہے. یہ انشراح صدر اللہ اس کو عطا فرماتے ہیں جس کو اللہ ہدایت دینے کا ارادہ فرما لے. اسی لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ دعا سکھائی گئی تھی، ہم پڑھیں گے انشاءاللہ، اور ہمیں بھی سکھائی گئی ہے کہ تم یہ دعا اللہ سے مانگا کرو، ربی شرح لی صدری، اے اللہ ہمارے سینوں کو کھول دے، ویسر لی امری، اور ہمارے لیے کام کو آسان فرما دے. یہ دعا سکھائی گئی. واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، ہماری زبانوں کی گرہیں کھول دے، ہمارے لیے ان باتوں کو سمجھنا آسان فرما دے. وجعل لی وزیرا من اہلی، اور ہمارے گھر والوں میں سے ہمارے مددگار بنا دے. تو پہلی دعا یہی ہے، ربی شرح لی صدری، اے ہمارے رب ہمارے سینوں کو کھول دے. تو اللہ جس کے لیے ہدایت کا ارادہ فرماتا ہے اس کے سینے کو اسلام کے لیے کھول دیتا ہے. اور سب سے بہترین ہدایت تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، جن کے لیے اللہ نے خود فرمایا الم نشرح لک صدرک، نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہم نے آپ کا سینہ کھول نہیں دیا؟ کہ ہم نے آپ کے لیے اس دین کو آسان نہیں کر دیا؟ تو دلوں کا اسلام پر مطمئن ہو جانا، دلوں کا اللہ کی فرما برداری پر مطمئن ہو جانا، یہ اللہ کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہے. اللہ ہم سب کو عطا فرما دے. وَمَن يُرِدْ أَن يُضِلَّهُ، اور جس کے لیے اللہ چاہتا ہے کہ اسے گمراہ کر دے، يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا، اللہ اس کے سینے کو تنگ کر دیتا ہے، گھٹا ہوا کر دیتا ہے، اسے دین کے احکامات بوجھ لگنے لگتے ہیں، اللہ کی فرما برداری مشکل محسوس ہونے لگتی. کانما یصعد فی السماء، گویا وہ آسمان کی طرف زبردستی چڑھ رہا ہے. کذالک یجعل اللہ الرجس علی الذین لا یؤمنون، اور اسی طرح اللہ ناپاکی ڈال دیتا ہے ان لوگوں پر جو ایمان نہیں لاتے. وہذا صراط ربک مستقیما، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کے رب کا سیدھا راستہ ہے. قد فصلنا الآیات لقوم یذکرون، یقیناً ہم نے واضح کر دی آیات ان لوگوں کے لیے جو نصیحت کو قبول کرتے ہیں. لہم دار السلام عند ربہم، ان کے لیے سلامتی کا گھر ہے ان کے رب کے پاس. وہو ولیہم بما کانوا یعملون، اور اللہ ان کا ولی ہے، اللہ ان کا دوست ہے، اللہ ان کا سرپرست ہے اس عمل کی وجہ سے جو وہ کیا کرتے تھے. وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا، اور جس روز اللہ ان سب کو جمع کرے گا اور پھر فرمائے گا یا معشر الجن، اے جنوں کے گروہ، قد استکثرتم من الانس، یقیناً تم نے بہت سے انسانوں کو اپنا بنا لیا. وقالا، اور وہ کہیں گے اولیاؤہم من الانس، ان کے ساتھی جو تھے انسانوں میں سے، ربنا استمتع بعضنا ببعض، اے ہمارے رب ہم نے ایک دوسرے کا فائدہ اٹھایا ہے، یہ ہم سے فائدہ حاصل کرتے تھے ہم ان سے کرتے تھے، یہ اپنے عزائم ہم سے پورے کرتے تھے ہم ان سے کر لیتے تھے. وبلغنا اجلنا الذی اجلت لنا، اور ہم پہنچ گئے اپنی اس مدت کو جو تو نے ہمارے لیے مقرر کی تھی. قال النار مسواکم، اللہ فرمائیں گے آگ تمہارا ٹھکانہ ہے. خالدین فیہا، ہمیشہ اس میں رہنے والے ہو. الا ما شاء اللہ، سوائے اس کے جسے اللہ چاہے. ان ربک حکیم علیم، بے شک نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا رب کمال حکمت والا اور سب کچھ جاننے والا ہے. وکذالک نولی بعض الظالمین بعضا، اس طرح ہم ساتھ ملا دیں گے ظالموں میں سے کچھ کو دوسروں سے. بما کانوا یکسبون، اس وجہ سے جو وہ کمایا کرتے تھے. یا معشر الجن والانس، اللہ فرمائیں گے اے جن اور انسانوں کے گروہ، الم یاتکم رسل منکم، کیا تمہارے پاس ہماری طرف سے رسول نہیں آئے؟ یقصون علیکم آیاتی، جو تم پر بیان کرتے تھے میری آیات کو. وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا، وہ تمہیں خبردار نہیں کرتے تھے اس دن کی حاضری سے، قیامت والے دن کے بارے میں تمہیں ڈراتے نہیں تھے. قَالُوا شَهِدْنَا عَلَىٰ أَنفُسِنَا، وہ کہیں گے ہم گواہی دیتے ہیں اپنے خلاف. یعنی جب وہ کہیں گے کہ رسول آئے تھے تو پھر اس کا مطلب ہے اپنے خلاف گواہی دے رہے ہیں کہ رسول تو آئے تھے، ہم نے ان کی بات نہیں مانی. وغرتهم الحیات الدنیا، اور انہیں دنیا کی زندگی نے دھوکے میں ڈال دیا تھا. وشہدوا علی انفسہم، اور وہ اپنے خلاف گواہی دیں گے انہم کانوا کافرین، کہ بے شک وہ کفر کرنے والے تھے. ذالک ان لم یکن ربک مہلک القری بظلم، اس لیے ایسا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا رب کسی بستی کو ناحق ہلاک نہیں کرتا. وَأَهْلُهَا غَافِلُونَ، جبکہ بستیوں والے غافل ہوں. وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا، اور ہر ایک کے لیے درجے ہیں
اس اعتبار سے جو انہوں نے عمل کیا. وما ربک بغافل عما یعملون، اور نہیں ہے آپ کا رب بے خبر اس عمل سے جو وہ کر رہے ہیں. وَرَبُّكَ الْغَنِيُّ ذُو الرَّحْمَةِ، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا رب بے نیاز ہے، رحمت کرنے والا ہے. إِن يَشَاء يُذْهِبْكُمْ، اگر وہ چاہے تو تم سب کو لے جائے. وَيَسْتَخْلِفْ مِن بَعْدِكُمْ مَا يَشَاء، اور تمہارے بعد جسے چاہے تمہارا جانشین بنا دے. كَمَا أَنشَأَكُم مِّن ذُرِّيَّةِ قَوْمٍ آخَرِينَ، جیسے اس نے تمہیں دوسری قوموں کی اولاد سے پیدا کیا ہے. إِنَّمَا تُوعَدُونَ لَآتٍ، بے شک جس قیامت کے دن کا تم سے وعدہ ہے وہ لازماً آنے والا ہے. وَمَا أَنتُم بِمُعْجِزِينَ، اور تم اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے. قل نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیے، یا قوم اعملوا علی مکانتکم، اے میری قوم تم اپنی جگہ عمل کرتے جاؤ. انی عامل، بے شک میں بھی عمل کرنے والا ہوں. فسوف تعلمون، تو ان قریب تم جان لو گے. من تکون له عاقبۃ الدار، کس کے لیے ہے آخرت کا گھر. انہ لا یفلح الظالمون، بے شک ظالم لوگ کامیاب نہیں ہوا کرتے. وجعلوا للہ مما ذرع من الحرث والانعام نصیبا، اور انہوں نے اللہ کے لیے اس میں سے مقرر کر دیا ہے کھیتیوں اور مویشیوں میں سے ایک حصہ. فقالوا ھذا للہ، وہ کہتے ہیں یہ اللہ کے لیے ہے. بزعمہم، ان کے خیال میں. وھذا لشرکائنا، اور یہ ان جو ہم نے شریک ٹھہرایا نا اللہ کے ساتھ، یہ ان کے لیے، یعنی یہ ڈویژن کرتے ہیں. جو ان کے پاس کھیتیوں سے جو نباتات، جو پھل، جو سبزیاں آتی ہیں اس میں سے تقسیم کرتے ہیں. یہ اللہ کا حصہ، یہ بتوں کا حصہ، اور یہ ہمارا حصہ. یہ حصے تقسیم کر لیتے ہیں. فَمَا كَانَ لِشُرَكَائِهِمْ، پس جو حصہ ہوتا ہے ان کے شریکوں کے لیے، فَلَا يَصِلُ إِلَى اللَّهِ، وہ اللہ تک نہیں پہنچتا. وَمَا كَانَ لِلَّهِ، اور جو حصہ ہوتا ہے اللہ کے لیے، فَهُوَ يَصِلُ إِلَى شُرَكَائِهِمْ، وہ شریکوں تک پہنچ جاتا ہے. یعنی جو بتوں کا حصہ نکالتے ہیں وہ بھی بتوں کے سامنے لے جا کے ڈھیر کر دیتے ہیں، اور اللہ سے چونکہ براہ راست نہیں رابطہ تو اللہ کا حصہ بھی لے جا کے بتوں کے سامنے رکھ دیتے ہیں. ساء ما يحكمون، برا ہے جو وہ فیصلہ کرتے ہیں. وَكَذَلِكَ زَيَّنَ لِكَثِيرٍ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ قَتْلَ أَوْلَادِهِمْ شُرَكَاؤُهُمْ، اور اسی طرح خوشنما بنا دیا بہت سے مشرکوں کے لیے اپنی اولاد کا مار ڈالنا ان کے شریکوں نے. یعنی جو بہت ہی ان بتوں کی محبت میں اندھے ہو جایا کرتے تھے، اپنی اولادوں کو لے جا کر ذبح کر دیا کرتے تھے ان کے سامنے. لیردوہم، تاکہ انہیں برباد کر دیں. ولیلبسوا علیہم دینہم، اور مشتبہ کر دیں ان پر ان کا دین. ولو شاء اللہ ما فعلوا، اور اگر اللہ چاہتا تو وہ ایسا نہ کرتے. فذرہم، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں چھوڑ دیں. وما یفترون، اور اس کو بھی جو یہ جھوٹ اللہ پر باندھ رہے ہیں. وقالوا ھذہ انعام وحرث حجر، اور یہ کہتے ہیں اور یہ جانور اور کھیتی ممنوع ہے. لا یطعمها الا من نشاء بزعمہم، کوئی نہیں کھائے گا انہیں سوائے اس کے کہ جنہیں ہم چاہیں گے اپنے گمان کے مطابق. یعنی یہ کہتے ہیں کہ فلاں فلاں کھیتی اور فلاں فلاں جانور، یہ جو ان کے بڑے ہیں، یہ جو ان کے یعنی سردار ہیں، جو ان کے مشرکوں کے پنڈت ہیں، وہ یہ فیصلے کرتے ہیں کہ اچھا یہ جو جانور ہے نا اس کو اب کوئی استعمال نہیں کرے گا، بس ہم اپنے گمان سے بتا دیں گے کہ یہ کس کے لیے حلال ہے اور کس کے لیے حرام ہے. یعنی آخر کار وہ کسی نہ کسی طرح اندھا بانٹے ریوڑیاں اور مڑ مڑ دے ہوئے اپنے کو والا حساب ہے کہ بہرحال یہ کہ ہم جانتے ہیں کس کے لیے حلال ہے، لہٰذا اپنے ہی کسی جاننے والے کو، اپنے کسی رشتہ دار کو وہ سونپ دیتے تھے کہ تیرے لیے حلال ہے، لوگوں کے لیے حرام. وَأَنْعَامٌ حُرِّمَتْ ظُهُورُهَا، اور کہتے ہیں یہ وہ جانور ہیں جن کی پشتیں حرام کر دی گئی ہیں، یعنی جن پر سواری نہیں کی جا سکتی. وَأَنْعَامٌ، اور وہ بعض جانور ہیں لَا يَذْكُرُونَ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا، جن پر وہ اللہ کا نام نہیں پکارتے انہیں ذبح کرتے ہوئے. افتراء علیہ، جھوٹ گڑتے ہوئے اللہ پر. سَيَجْزِيهِمْ بِمَا كَانُوا يَفْتَرُونَ، ان قریب اللہ انہیں بدلہ دے گا جو جھوٹ وہ گھڑا کرتے تھے. وَقَالُوا مَا فِي بُطُونِ هَٰذِهِ الْأَنْعَامِ، اور کہتے ہیں جو کچھ بھی ہے ان جانوروں کے پیٹ میں، خَالِصَةٌ لِذُكُورِنَا، وہ ہمارے مردوں کے لیے خالص ہے. وہ محرم علی ازواجنا، اور وہ ہماری عورتوں پر حرام کیا گیا ہے. وَإِن يَكُن مَيْتَةٌ، اور اگر وہ مردہ ہے، فَهُمْ فِيهِ شُرَكَاء، تو سب اس کے کھانے میں شریک ہو جاتے ہیں. یعنی وہ گوشت ہے یا دودھ ہے تو وہ کہتے ہیں کہ یہ عورتوں کے لیے جائز نہیں ہے بلکہ صرف مردوں کے لیے. سَيَجْزِيهِمْ وَصْفَهُمْ، ان قریب اللہ انہیں ان کی باتوں کا بدلہ دے گا. انہ حکیم علیم، بے شک وہ کمال حکمت والا اور سب کچھ جاننے والا ہے. قد خسر الذین قتلوا اولادهم صفحا بغیر علم، یقیناً خسارے میں چلے گئے وہ لوگ جنہوں نے اپنی اولادوں کو بغیر کسی علم کے حماقت کے ساتھ قتل کر دیا. وحرموا ما رزقهم اللہ، اور حرام ٹھہرا دیا وہ رزق جو اللہ نے
انہیں دیا تھا، افتراء علی اللہ، اللہ پر جھوٹ گھڑتے ہوئے، قد ضلوا، یقیناً وہ بھٹک گئے، وما كانوا مہتدین، اور وہ ہدایت پانے والوں میں سے نہ ہوئے، وهو الذی انشأ جنات معروشات وغیر معروشات، اور وہی ہے جس نے پیدا کیے باغ چھتریوں پر چڑھائے ہوئے اور نہ چڑھائے ہوئے، والنخل والزرع مختلفا اکلہ، اور کھجور کے درخت اور کھیتی جن کے پھل مختلف ہیں، والزیتون والرمان متشابہا وغیر متشابہ، اور زیتون اور انار جو آپس میں ملتے بھی اور نہیں بھی ملتے، کلوا من ثمرہ اذا اثمر، کھاؤ اس کے پھلوں میں سے جب وہ پھل لے آئے، وآتوا حقہ یوم حصادہ، اور ادا کرو اللہ کا حق اس کی کٹائی میں سے، ولا تسرفوا، اور رزق کو ضائع نہ کیا کرو، انہ لا يحب المسرفین، بے شک اللہ رزق ضائع کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا، ومن الانعام حمولۃ وفرشا، اور اللہ کے پیدا کردہ جانوروں میں سے کچھ بوجھ اٹھانے والے ہیں اور کچھ زمین سے لگے ہوئے ہیں، کلوا مما رزقکم اللہ، کھاؤ اس میں سے جو اللہ نے تمہیں رزق دیا ہے، ولا تتبعوا خطوات شیطان، اور پیروی نہ کرو شیطان کے نقش قدم کی، انہ لکم عدو مبین، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ ثمانیۃ ازواج، 8 جوڑے ہیں مویشیوں میں سے، من الضان اثنین ومن المعز اثنین، بھیڑ میں سے 2 اور بکری میں سے 2، قل الذکرین حرم ام الانثیین، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ نے دونوں نر حرام کیے ہیں یا دونوں مادہ حرام کیے ہیں، اما اشتملت علیہ ارحام الانثیین، کیا لپٹے ہوئے ہیں جس پر دونوں ماداؤں کے رحم، نبئونی بعلم ان کنتم صادقین، اپنے علم سے ذرا مجھے بتاؤ اگر تم سچے ہو، ومن الابل اثنین ومن البقر اثنین، اور اونٹ سے 2 اور گائے سے 2، یعنی اصل میں یہ جو نر اور مادہ کی بات ہو رہی نا، تو وہ سوال یہ ان سے کیا جا رہا ہے کہ ایک ہی جانور سے یہ نر اور مادہ پیدا ہو رہے ہیں، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ نر حلال ہو اور مادہ حرام ہو، یا مادہ حلال ہو اور نر حرام ہو؟ وَمِنَ الْإِبِلِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْبَقَرِ اثْنَيْنِ، اور اونٹ سے 2 اور گائے سے 2، قُلْ الذَّكَرَيْنِ حَرَّمَ أَمِ الْأُنثَيَيْنِ، پوچھئے کہ اللہ نے دونوں نر حرام کیے یا دونوں مادہ حرام کیے، اما اشتملت علیہ ارحام الانثیین، یا لپٹے ہوئے جس پر دونوں ماداؤں کے رحم، ام کنتم شہداء اذ وصاکم اللہ بہذا، کیا تم موجود تھے اس وقت جب اللہ نے تمہیں اس بات کی وصیت کی تھی، فمن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا، بس کون اس سے بڑا ظالم ہے جو اللہ پر جھوٹ باندھتا ہے، لیضل الناس بغیر علم، تاکہ وہ لوگوں کو گمراہ کرے بغیر کسی علم کے، ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، بے شک اللہ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیا کرتا۔ قل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرمائیے، لا اجد فیما اوحی الیہ، میں نہیں پاتا اس کلام میں جو وحی کیا گیا میری طرف، محرما علی طاعم یطعمہ، کوئی چیز حرام کھانے والے پر جسے وہ کھاتا ہے، الا ان یکون میتۃ، سوائے اس کے کہ وہ مردار ہو، او دما مسفوحا، یا خون بہنے والا ہو، او لحم خنزیر، یا پھر خنزیر کا گوشت ہو، فإنہ رجس، تو بے شک وہ ناپاک ہے، او فسقا احل لغیر اللہ بہ، یا وہ جو نافرمانی کا باعث ہو، یعنی اس پر اللہ کے سوا کسی اور کا نام پکارا جائے، فمن اضطر غیر باغ ولا عاد، پھر جو بھوک سے لاچار کر دیا جائے، نہ وہ سرکش ہو اور نہ ہی حد سے بڑھنے والا ہو، فإن ربک غفور رحیم، تو بے شک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رب بخشنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ وعلی الذین ہادوا، اور ان لوگوں پر جو یہودی ہوئے، حرمنا کل ذی ظفر، ہم نے ہر ناخن والا جانور حرام کر دیا، ومن البقر والغنم، اور گائے اور بکری میں سے بھی، حرمنا علیہم شحومہما، اور ہم نے ان پر دونوں کی چربی کو حرام کر دیا، الا ما حملت ظہورہما او الحوایا، سوائے اس کے کہ جو ان کی پشتوں یا انتڑیوں نے اٹھائی ہے، او مختلط بعظم، یا وہ جو ہڈی کے ساتھ ملی ہوئی ہے، ذالک جزیناہم ببغیہم، یہ اس وجہ سے کہ ہم نے انہیں سزا دی ان کی سرکشی کی وجہ سے، وَإِنَّا لَصَادِقُونَ، اور بے شک ہم یقیناً سچے ہیں، فَإِن كَذَّبُوكَ، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر وہ آپ کو جھٹلا دے، فَقُلْ رَبُّكُمْ ذُو رَحْمَةٍ وَاسِعَةٍ، تو آپ فرمائیے تمہارا رب وسیع رحمت والا ہے، وَلَا يُرَدُّ بَأْسُهُ عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ، اور اس کا عذاب مجرم لوگوں سے ٹالا نہیں جا سکتا۔ سَيَقُولُ الَّذِينَ أَشْرَكُوا، ان قریب کہیں گے وہ لوگ جنہوں نے شرک کیا، لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكْنَا وَلَا آبَاؤُنَا، اگر اللہ چاہتا تو نہ ہم شرک کرتے نہ ہمارے باپ دادے شرک کرتے، وَلَا حَرَّمْنَا مِنْ شَيْءٍ، اور نہ ہم کسی شے کو حرام کر لیتے، كَذَلِكَ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ، اسی طرح جھٹلایا تھا ان لوگوں نے جو ان سے پہلے تھے، حَتَّى ذَاقُوا بَأْسَنَا، یہاں تک کہ انہوں نے ہمارا عذاب چکھ لیا۔ قول، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیے، هل عندكم من علم فتخرجوه لنا، کیا تمہارے پاس کوئی علم ہے تو ہمارے لیے لے آؤ اسے، ان
تتبعون الا الظن، نہیں پیروی کر رہے تم مگر گمان کی، وان انتم الا تخرصون، اور نہیں اس کے سوا مطلب تم قیاس آرائیاں کر رہے ہو۔ قل نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیے فللہ الحجۃ البالغہ، کامل دلیل تو اللہ ہی کے لیے ہے، فلو شاء لہداکم اجمعین، اور اگر اللہ چاہتا تو تم سب کو ہدایت نصیب فرما دیتا۔ قل نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیے حلم شہداءکم الذین یشہدون ان اللہ حرم ھذا، فرمائیے لاؤ اپنے گواہ جو گواہی دیں کہ اللہ نے اسے حرام کیا ہے، فَإِن شَهِدُوا، پھر اگر وہ کوئی جھوٹی گواہی دے بھی دیں، فَلَا تَشْهَدْ مَعَهُمْ، تو آپ ان کے ساتھ گواہی نہ دیجیے گا، وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اور پیروی نہ کریں ان کی خواہشات کی جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلا دیا، وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ، اور جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، وَهُمْ بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ، اور وہ اپنے رب کے ساتھ دوسروں کو برابر ٹھہرا رہے ہیں۔ قل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیے تعالوا اتلوا ما حرم ربکم علیکم، آؤ میں تمہیں پڑھ کر سناؤں، میں تم پر تلاوت کروں جو تمہارے رب نے تم پر حرام کیا ہے۔ اللہ تشرکوا بہ شیئا، یہ جو تم خود ساختہ چیزیں حرام بیان کر رہے ہو کہ اللہ نے حرام کی ہیں، اس کی بجائے جو اصل میں اللہ نے حرام کیا ہے وہ کیا تھا؟ اللہ نے حرام کیا تھا کہ تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراؤ۔ وبالوالدین احسانا، اور والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ ولا تقتلوا اولادکم من املاق، اور اپنی اولاد کو مفلسی کی وجہ سے قتل نہ کیا کرو۔ نحن نرزقکم وإیاہم، تمہیں بھی ہم ہی رزق دے رہے ہیں اور انہیں بھی ہم ہی رزق دینے والے۔ یہ جو مفلسی کے ڈر سے اولاد کو قتل کرتے تھے یہ خاص طور پر بیٹیوں کے معاملے میں تھا۔ بیٹوں کے بارے میں تو یہ سمجھتے تھے کہ یہ ہمارے ساتھ ہاتھ بٹانے والے ہیں، اور یہ کہ یہ کچھ نہ کچھ کمائیں گے اور ہمارا بھی بڑھاپا جو ہے وہ اچھی طرح گزار دیں گے۔ لیکن یہ ہے کہ اولاد کو اپنے وسائل کی کمی کی وجہ سے قتل کرنے سے منع فرما دیا گیا، اور آج اس کی ایک یوں سمجھیں کہ تازہ جو صورت ہمارے سامنے موجود ہے وہ یہ بہبود آبادی کے نام پہ اور فلاح انسانیت کے نام پر یہ کہ اولاد کو کسی نہ کسی طریقے سے قتل کیا جائے۔ یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ یہ جو اولاد ہے اس میں کثرت کو دین میں پسند کیا گیا ہے۔ اب یہ لاجیکلی شاید آپ کو بات عجیب محسوس ہو، اور جیسے میں نے ہمیشہ عرض کرتا ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جب فتنوں کا دور ہوگا اسلام کی باتیں تمہیں عجیب لگنے لگیں گی، تو بہرحال یہ بھی عجیب ہی لگتی۔ ہمارے سامنے بڑے لاجیکل دلائل رکھے جاتے ہیں کہ اگر جو ہے وہ کم اولاد ہوگی تو کنسنٹریشن زیادہ ملے گی، انہیں توجہ والدین کی زیادہ ملے گی، تربیت اچھی ہو سکے گی ان کی، وسائل ان پر کم خرچ ہوں گے، لہذا یہ کہ کم اولاد ہوگی تو ان کو زیادہ وسائل میسر آ سکیں گے، زیادہ ہوگی تو وسائل ڈیوائیڈ ہوتے جائیں گے۔ یہ بات ذہن میں رکھیے گا۔ ایک تو یہ کہ کسی کو پیدا کرنے کا اختیار آپ کے پاس نہیں ہے، آپ اس کے لیے کوشش کر سکتے ہیں، آپ اس کے لیے نکاح کریں گے، آپ اس کے لیے صحبت کریں گے، سب کریں گے، یہ آپ کی کوشش ہے جو آپ کر رہے ہیں۔ کسی کو تخلیق کرنے کا اختیار اللہ نے آپ کے ہاتھ میں دیا ہی نہیں ہے، لہذا آپ یہ سمجھیں کہ ہم اسے جو ہے نا وہ کر لیں گے، یہ نہیں کر سکتے۔ اللہ نے جس کا آنا اس دنیا میں ٹھہرا دیا ہے، جس کو اللہ نے اس دنیا میں پیدا کرنا ہے، اللہ نے اسے پیدا کرنا ہی ہے، ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ جو اس دنیا میں آئے گا اللہ نے اس کا رزق اس کے ساتھ بھیجنا ہے۔ یہ سمجھنا کہ ایک شخص کے وہ ہمارے یہاں ہوتا تھا نا پہلے ایک نعرہ آ گیا، 2 بچے خوشحال گھرانہ، یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ گھرانہ خوشحال 2 بچوں سے نہیں ہوگا۔ اصل بات یہ ہے کہ اللہ جتنی اولاد عطا فرمائے تو اللہ اس بات پر قدرت رکھتا ہے کہ اس گھرانے کو زیادہ لوگوں کے ساتھ بھی خوشحال فرما دے۔ وہ رزق اللہ نے اسے دے کے بھیجنا ہے، اس کا رزق اس کے ساتھ آئے گا، اور یہ صرف رزق سے مراد پیسوں تک محدود نہیں ہے۔ جو رب یہ اہتمام فرماتا ہے کہ اس کے ماں کی چھاتیوں میں اس کا دودھ پیدا فرما دیتا ہے اس کے دنیا میں آنے کے بعد، وہ اس کے لیے سارے بندوبست کرتا ہے۔ اگر ایک شخص کو اللہ تعالیٰ نے زیادہ بچے عطا فرمائے ہیں تو اللہ ہی اس کے اندر یہ کیپیبلٹی اور یہ صلاحیت پیدا کرنے والا ہے کہ اس کی توجہات بچوں کو کیسے ملتی رہے، اللہ اس کے اندر یہ صلاحیت پیدا کرے گا۔
ہم یہ کہتے ہیں کہ ایک ماں 2 بچوں کو ٹیکل کرے گی تو زیادہ اچھی طریقے سے کر لے گی، 5 کو کرے گی تو ذرا مشکل ہو جائے گا، 10 کو کرے گی تو اور مشکل ہو جائے گا. ایسا نہیں، وہ اللہ ہی ہے جو اس ماں میں صلاحیت پیدا کرنے والا ہے کہ اس نے 2 کو کیسے سنبھالنا ہے، 5 کو کیسے سنبھالنا ہے، 10 کو بھی کیسے سنبھالنا ہے. اللہ جیسے جیسے اس کو اولاد دیتا جائے گا اس کی صلاحیتوں میں اضافہ کرتا جائے گا. تو یہ من جانب اللہ ہے. اولاد کو روکنا اور خاص طور پر اس طرح سے روکنا کہ اس کو قتل کر دیا جائے، انتہائی گناہ کی بات ہے، انتہائی گناہ. اس کے برعکس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ زیادہ بچے پیدا کرنے والی عورت سے شادی کیا کرو، اس لیے کہ میں قیامت والے دن اپنی امت کی کثرت پر فخر کروں گا. تو پوچھا گیا کہ زیادہ بچے پیدا کرنے والے اور یہ شادی سے پہلے کیسے معلوم ہوا؟ کہا اس کی بہنوں کو دیکھا کرو، اس کی والدہ کو دیکھا کرو، اس کے خاندان میں اس کی خالاؤں اور پھوپھیوں کو دیکھا کرو. میں قیامت کے دن اپنی امت کی کثرت پر فخر کروں گا. یہ جتنے لوگوں نے بہبود آبادی والا ٹیکہ ہمارے معاشرے میں لگایا تھا، آج وہ خود اس سے کانوں کو ہاتھ لگا رہے ہیں، توبہ کر رہے ہیں. آج ان کی حکومتیں آفر کر رہی ہیں اپنی عوام کو کہ خدا کا واسطہ ہے زیادہ بچے پیدا کریں، ہم ان کا سارا خرچ خود اٹھانے کو تیار ہیں. اب وہ یہ پیشکشیں کر رہے ہیں اس لیے کہ ان کے ہاں وہ جنریشن گیپ اتنا بڑھ گیا ہے کہ معیشت کا بوجھ اٹھانے والے لوگ ہی موجود نہیں ہیں. بہت بوڑھے لوگ ہیں یا بالکل بچے ہیں، تو درمیان میں وہ جو جوانوں کا ایک پورا ایک سلسلہ ہونا تھا وہ موجود ہی نہیں. آج وہ اس پہ پریشان ہے. اب وہ لوگوں کی منتیں کر رہے ہیں، انہوں نے اپنا راستہ واپس کر لیا ہے، وہ واپس آ رہے ہیں، توبہ کر رہے ہیں کہ بھائی نہیں، ہم اولاد کی کمی کی طرف نہیں جائیں گے. اور ہم آج بھی اسی سحر میں مبتلا ہیں کہ بھائی وسائل ختم ہو رہے ہیں اور سوئی گیس ختم ہو رہی ہے اور پیٹرول ختم ہو رہا ہے اور یہ ختم ہو رہا ہے اور وہ ختم ہو رہا ہے، اس لیے اولاد کم پیدا کیا کرو. یعنی اس کی کوئی تک ہی نہیں بنتی کہ جو لاجک دی جاتی ہے. جو اللہ جس کو دنیا میں بھیج رہا ہے، اللہ اس کے لیے پیٹرول گیس بھی پیدا کرنے والا ہے. اس لیے بہرحال کوشش کریں کہ کثرت اولاد کی طرف جائیں، یہی پسندیدہ اللہ کا دین. تو فرمایا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ، اپنی اولاد کو مفلسی کی وجہ سے قتل نہ کیا کرو. نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ، ہم ہی انہیں رزق دیتے ہیں اور تمہیں بھی. وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ، اور دیکھو بے حیائیوں کے قریب مت جاؤ. ما ظہر منها وما بطن، جو ان میں سے ظاہر ہیں اور جو چھپی ہوئی ہیں. وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، اور جس جان کو اللہ نے محترم ٹھہرایا ہے اس کو قتل نہ کیا کرو مگر حق کے ساتھ. ذالکم وصاکم بھی، یہ ہے جس کا اللہ نے تاکید کے ساتھ تمہیں حکم دیا ہے، لعلکم تعقلون، تاکہ تم سمجھ سکو. ولا تقربوا مال الیتیم الا بالتی ہی احسن، یتیم کے مال کے قریب بھی مت جاؤ مگر اس طریقے سے جو سب سے اچھا ہو. حتی یبلغ اشدہ، یہاں تک کہ وہ اپنی سمجھ کی عمر کو پہنچ جائے. واوفوا الکیل والمیزان بالقسط، اور ناپ اور تول کو عدل کے ساتھ پورا کرو. لا نکلف نفسا الا وسعها، ہم ذمہ داری نہیں ڈالتے کسی جان پر مگر اس کی صلاحیت کے مطابق. وَإِذَا قُلْتُمْ، اور جب بھی تم بات کرو، فَعْدِلُوا، تو عدل کے ساتھ بات کرو. وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ، چاہے وہ تمہارا کوئی رشتہ دار اور قرابت داری کیوں نہ ہو. وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا، اور اللہ سے کیے ہوئے وعدے کو پورا کرو. ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ، یہ ہے جس کا اللہ نے تمہیں تاکید سے حکم دیا. لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ، تاکہ تم نصیحت حاصل کرو. وَأَنَّ هَٰذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، اور بے شک یہ میرا سیدھا راستہ ہے. فَاتَّبِعُوهُ، اس کی پیروی کرو. وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، اور پیروی نہ کرو دوسرے راستوں کی. فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، وہ تمہیں اللہ کے راستے سے جدا کر دیں گے. ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ، یہ ہے جس کی اللہ نے تمہیں وصیت کی ہے. لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، تاکہ تم اللہ کی نافرمانی سے بچ جاؤ. ثُمَّ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، پھر ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب عطا فرمائی. تَمَامًا عَلَى الَّذِي أَحْسَنَ، پوری کرنے کے لیے نعمت اس پر جو اچھا عمل کرے. وَتَفْصِيلًا لِكُلِّ شَيْءٍ، اور تاکہ تفصیل ہو جائے ہر چیز کی. وَهُدًى وَرَحْمَةً، اور ہدایت اور رحمت ہو. لَعَلَّهُمْ بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ يُؤْمِنُونَ، تاکہ وہ اپنے رب سے ملاقات کرنے پر ایمان لے آئیں. وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ، اور یہ کتاب یعنی قرآن ہے جسے ہم نے نازل کیا ہے. مبارکن، بڑی برکت والی ہے. فَاتَّبِعُوهُ، اس کی پیروی کرو. وَاتَّقُوا، اور اللہ کی نافرمانی سے بچ جاؤ. لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، تاکہ تم پر رحم کیا جائے. أَن تَقُولُوا، ایسا نہ ہو کہ تم کہو، إِنَّمَا أُنزِلَ الْكِتَابُ عَلَىٰ طَائِفَتَيْنِ مِن قَبْلِنَا، بے شک نازل کی گئی تھی کتاب تو صرف ان 2 گروہوں پر جو ہم سے پہلے تھی. وَإِن كُنَّا عَن دِرَاسَتِهِمْ لَغَافِلِينَ، اور بے شک ہم اس کے پڑھنے پڑھانے سے بے خبر تھے. او تقولوا، یا تم یہ کہو، لو انا انزل علینا الکتاب،
اگر واقعی ہم پر کتاب نازل کی جاتی لَكُنَّا أَهْدَىٰ مِنْهُمْ ہم ان سے زیادہ ہدایت یافتہ ہوتے فَقَدْ جَاءَكُمْ بَيِّنَةٌ مِّن رَبِّكُمْ تو تمہارے رب کی طرف سے تم پر واضح دلیل آ چکی وَهُدًى وَرَحْمَةٌ اور ہدایت اور رحمت بھی فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَذَّبَ بِآيَاتِ اللَّهِ تو اس سے زیادہ ظالم کون ہے جس نے اللہ کی آیات کو جھٹلایا وَصَدَفَ عَنْهَا اور ان سے رخ پھیر لیا سَنَجْزِي الَّذِينَ يَصْدِفُونَ عَنْ آيَاتِنَا سُوءَ الْعَذَابِ ہم وہ لوگ جو اللہ کی آیات سے رخ پھیرتے تھے ہم انہیں برا عذاب دیں گے ان قریب بما كانوا يصدفون اس وجہ سے کہ وہ رخ پھیرا کرتے تھے هل ينظرون الا ان تاتيهم الملائکہ کس کا انتظار کر رہے ہیں وہ اس بات کا کہ ان کے پاس فرشتے آئیں گے او یاتی ربک یا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا رب خود ان کے پاس جائے گا او یاتی بعض آیات ربک یا آپ کے رب کی کوئی معجزات ان کے پاس آ جائیں گے یوم یاتی بعض آیات ربک جس روز آپ کے رب کا کوئی معجزہ کوئی نشانی ان کے پاس آئے گی لا ينفع نفسا ایمانها کسی شخص کو اس کا ایمان لانا کوئی فائدہ نہیں دے گا لم تکن آمنت من قبل جو اس سے پہلے ایمان نہیں لایا تھا او کسبت فی ایمانها خیرا یا اس نے اپنے ایمان کے ساتھ کوئی نیکی نہیں کمائی تھی قل انتظروا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیے انتظار کرو انا منتظرون بے شک ہم بھی انتظار کرنے والے ہیں ان الذین فرقوا دینہم بے شک وہ لوگ جنہوں نے اپنے دین کے ٹکڑے ٹکڑے کر لیے فرقوں میں چلے گئے وکانوا شیعا اور وہ گروہ در گروہ بن گئے لست منہم فی شیء اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے انما امرهم الى اللہ بے شک ان کا معاملہ اللہ کے حوالے ہے ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون پھر اللہ انہیں بتائے گا جو کچھ وہ کرتے رہے ہیں من جاء بالحسنہ جو کوئی لے آئے گا ایک نیکی ایک بھلائی فلہ عشر امثالها تو اس کے لیے اس جیسی 10 اور ہوں گی یعنی ایک نیکی کا اجر اسے 10 گنا عطا فرمایا جائے گا ومن جاء بالسیئہ اور جو کوئی ایک برائی لائے گا فلا یجزا الا مثلها تو اسے بدلہ نہیں دیا جائے گا مگر اس برائی جتنا ہی وہم لا یظلمون اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا قل اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیے اننی ہدانی ربی الی صراط مستقیم بے شک میرا رب نے مجھے سیدھے راستے کی طرف ہدایت دی ہے دینا قیما بالکل خالص دین ہے ملت ابراہیم حنیفہ یہ طریقہ ہے ابراہیم علیہ السلام کا جو یکسو تھے وما کان من المشرکین اور وہ شرک کرنے والوں میں سے نہیں تھے قل اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیے ان صلاتی بے شک میری نماز ونسکی اور میری قربانی ومحیای اور میرا جینا ومماتی اور میرا مرنا للہ رب العالمین یہ سب کا سب تمام جہانوں کے رب کے لیے انسان کی زندگی میں ایک لمحے کو بھی ایسا عمل نہ آنے پائے جو اللہ کے سوا کسی اور شے کے لیے ایک لمحے کے لیے ہر وقت اسے چاہیے کہ وہ جو بھی عمل کر رہا ہے اگر وہ اپنی تجارت کر رہا ہے تو اللہ کے لیے کر رہے اللہ کے اصولوں میں چل کے اگر وہ ملازمت کر رہا ہے تو اللہ کے بتائے ہوئے اصولوں پہ چل کے کرے اگر وہ نکاح کر رہا ہے تو وہ بھی اللہ کے اصولوں پہ کرے اگر وہ رسم و رواج نبھا رہا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے اصولوں پہ کرے اس کی ساری زندگی اس کا جینا بھی اس کا مرنا بھی خالصتاً اللہ کے لیے ہو جائے لا شریک لہو اس کا کوئی شریک نہیں ہے وبذالک امرت اور اسی کا مجھے حکم دیا گیا ہے وانا اول المسلمین اور میں سب سے پہلے فرما بردار ہوں قل اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیے اغیر اللہ ابغی ربا کیا میں اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو رب تلاش کروں وَهُوَ رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ حالانکہ وہ ہر شے کا رب ہے وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا اور کوئی شخص کسی عمل میں سے نہیں کماتا مگر اس کی ذمہ داری اس کا بوجھ اسی کے اوپر ہے وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى اور کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ مَرْجِعُكُمْ پھر اپنے ربی کی طرف تمہارا لوٹنا ہے فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ پھر وہ بتائے گا تمہیں وہ جس میں تم اختلاف کیا کرتے تھے وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ اور وہی ہے جس نے تمہیں زمین میں خلیفہ بنا دیا وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ اور اس نے تم میں سے بعض کو بعض پر درجات میں بلند کیا لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ تاکہ وہ آزمائے اس چیز میں جو اس نے تمہیں عطا فرمائی ہے إِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ الْعِقَابِ بے شک آپ کا رب بہت جلدی سزا دینے والا ہے وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ اور بے شک وہ بہت بخشنے والا اور ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے الحمدللہ سورۃ الانعام یہاں پر مکمل ہو گئی
Kekalkan Al-Quran sebagai imam kita, semoga kembali di dalam petunjuknya. Kalamullah hidayah bagi kita, diberikan Jibril kepada. Kekalkan Al-Quran sebagai imam kita, semoga kembali di dalam petunjuknya. Kalamullah hidayah bagi kita.